فریضہ ہے، یہ ایسا فریضہ ہے اگر دوسرے فرائض میں محبت رسول کی جھلک نظر نہ آئے اللہ وہ فریضے بھی قبول نہیں کرتا۔ نماز پڑھ رہا ہے نا، اگر نبی کی محبت طریقے میں نظر نہیں آتی اللہ کہتا ہے مجھے تیری نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کر رہا ہے نا، اگر پیغمبر کی محبت نظر نہیں آ رہی اللہ کہتا ہے تیرا حج رجحت ہے۔ جہاد کر رہا ہے، اگر پیغمبر کا طریقہ محبت نظر نہیں آ رہی جہاد رجحت ہے، روزے رجحت ہے، تبلیغ رجحت ہے، مسجد رجحت ہے۔ کس کی قبول ہے؟ جو پاک پیغمبر کی محبت سے بھرا پڑا ہے، پیغمبر کی عقیدت سے پہلا مسئلہ سمجھ آیا کہ آپ کی محبت فرض ہے، عین فرض ہے۔ اور بھائیو سنو تو صحیح، اہل حدیث کا پیغام کیا ہے؟ الزام نہ لگایا کر اہل حدیث پر، اللہ کی قسم ہے میرا تو عقیدہ یہ ہے، میرا تو منہج یہ ہے، اہل حدیث کے دل میں اگر کسی کی محبت بستی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے سب کی محبتوں کو نکالا ہے، آپ کی محبت کو اپنے دل میں بسایا ہے۔ اور سنو دوسری بات ہے، اور بندہ محبت تو بڑے لوگوں سے کرتا ہے، بندہ بیوی سے پیار کرتا ہے، بندہ والدین سے پیار کرتا ہے، بندہ بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے، بندہ دولت سے پیار کرتا ہے، بندہ جائیداد سے پیار کرتا ہے، بندہ کوٹھی بنگلوں سے پیار کرتا ہے، بندہ عائشہ اقارب سے پیار کرتا ہے، دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کتنی محبت ہوگی سچے پیغمبر سے جسے تو قبول کرتا ہے، جسے تو پسند کرتا ہے۔ اور سننا ذرا اللہ کی قسم لوگوں کی محبت کے ضابطے اپنے ہیں، ہم تو پیغمبر کی حدیثوں میں بندے پڑے، ہم تو قرآن کی آیات میں بندے پڑے، کتنی محبت کرے گا؟ آنکھ سے تو بندہ مومن ہوگا۔ سننا پہلے قرآن کی آیات ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم۔ اور سنو رب کا قرآن ہے، میرا رب کہتا ہے اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے رشتے دار، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہاری دولتیں، اگر تمہارا کاروبار، اگر تمہارے کنبے قبیلے، یہ تمہاری بلڈنگیں احب الیکم، مسئلہ سمجھنا اللہ کہتا ہے ان سے زیادہ پیار کرتے ہو، میرے نبی سے کم کرتے ہو، فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کے منتظر ہو جاؤ، پکڑ آئے گی ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا اپنے باپ سے پیار نہ کر، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا اپنے بیٹوں سے پیار نہ کر، مسئلہ سمجھنا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا اپنی بیوی سے پیار نہ کر، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا دولت سے پیار نہ کر، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا اپنی بلڈنگوں سے پیار نہ کر، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا مربوں بیویوں سے پیار نہ کر۔ رب کہتا ہے سب سے کر، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کی محبتیں نیچے، اللہ کی قسم ماں کی محبت نیچے، باپ کی محبت نیچے، مولوی کی محبت نیچے، مفتی کی محبت نیچے، شیخ کی محبت نیچے، سب محبتیں نیچے ہیں۔ سب سے بلند محبت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ یاد ضرور پڑھے ایک اللہ آپ کے چہروں کو ہمیشہ روشن رکھے، ذرا درود پڑھ دے صلی اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، ذرا درود عقیدت سے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے بھائی ہیں جنہوں نے آج 100 مرتبہ درود پڑھا ہے؟ کن کے؟ اللہ ہی اللہ۔ اور بھائی وہ سچے نبی سے یہ کوئی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ تیرا دل گزرے اور پیغمبر پہ تو درود نہ پڑے، تیرا دل کیسا ہے؟ تیری زندگی کیسی ہے؟ جس زندگی میں درود نہیں وہ زندگی ہے؟ اور درود سے محبت کیا کر، مجھے
کرتا ہے, رزق کے دروازے بھی کھولتا ہے, وہ اولادیں بھی دیتا ہے, وہ رحمتیں بھی کرتا ہے, فضل بھی کر دیتا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ VIP پروٹوکول دے کے نا جنت میں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرما دے. اللہ درود پڑھیں گے آئندہ جب آپ سے ملاقات ہونا, اگر میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس نے 1000 مرتبہ درود پڑھا تو آپ کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے. یقین جاننے میں آپ کا بھائی ہوں, میرے بزرگ ہیں, میں خوددار ہوں, لیکن اللہ کی قسم ہے میرا رب زیرو سے ہیرو کر دیتا ہے جو درود سے پیار کرتا ہے. مجھے پالنے والے پروردگار کی قسم ہے اللہ کھوٹے سکوں کو بھی برکتیں دیتا ہے جو درود سے دل لگا لیتا ہے. درود والا بن جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یار پھر پڑھے, ایک مرتبہ پھر پڑھے. اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سننا آپ کی محبت کتنی ہو تو بندہ مسلمان ہے. اور میرا کوئی بھائی دوسرے مسلک کا ہے, کوئی نفرت کی بات نہیں, لیکن خدا کا واسطہ ہے. لیکن بات تو سنو, بات تو سمجھو, عقیدت کا اظہار تو کرو, نفرتیں نکال کر ذرا محبت کی بات تو سنو. میرے پیغمبر نے کیا کہا علیہ السلام, حدیث سننے والی ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے نبی کی حدیث کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صحابہ مجھے اس کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. میرے پیغمبر قسم نہ اٹھائیں, میرے پیغمبر کی ہر بات ہی حق ہے, ہر بات ہی سچ ہے, ہر بات ہی دین ہے, ہر بات ہی وحی ہے, ہر بات ہی سچی ہے, ہر بات ہی حق ہے. لیکن آج تو محبوب نے قسم اٹھا دی, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لگتا ہے بات بڑی اہم ہے, بات اہمیت والی ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. محبوب کہتے ہیں وہ بندہ مومن نہیں. محبوب کون سا بندہ؟ فرمایا جو مجھ سے محبت نہیں کرتا. کتنی؟ اپنے اولاد سے زیادہ, والدین سے زیادہ. آگے جملہ کیا ہے؟ والناس اجمعین. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک جتنی بھی کائنات میں ہستیاں آئیں گی سب سے زیادہ محبت. آپ فرماتے ہیں اگر مجھ سے نہ سب کرے, مطلب کیا ہے؟ مسئلہ سمجھنا, ایک بندہ آپ سے محبت کرتا ہے اتنی جتنی محبت حضرت آدم علیہ السلام سے کرتا ہے. اللہ کی قسم مسلمان نہیں اتنی محبت کرے جتنی نوح علیہ السلام سے کرتا ہے. بندہ مسلمان نہیں اتنی محبت کرے جتنی حضرت ابراہیم سے کرتا ہے. بندہ مسلمان نہیں اتنی محبت کرے جتنی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سے کرتا ہے. بندہ مسلمان نہیں اتنی محبت کرے جتنی حضرت ابوبکر سے کرتا ہے. بندہ مسلمان نہیں اتنی کرے جتنی حضرت عمر سے کرتا ہے. بندہ مومن نہیں اتنی محبت کرے جتنی حضرت عثمان سے کرتا ہے. بندہ مومن نہیں اتنی کرے جتنی حضرت علی سے کرتا ہے. بندہ مومن نہیں اتنی محبت کرے جتنی حضرت حسن و حسین سے کرتا ہے. بندہ مومن نہیں اتنی کہے جتنی امام ابو حنیفہ سے کرتا ہے. بندہ مومن نہیں اتنی کہے جتنی امام مالک سے, شافعی سے, احمد بن حنبل سے کرتا ہے. بندہ مومن نہیں. اللہ مومن کب ہے؟ اللہ کہتا ہے سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرے حضرت آدم سے زیادہ, ابراہیم سے زیادہ, حضرت نوح سے زیادہ, کائنات کے سارے لوگوں سے زیادہ اگر محبت کرے تو محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ یا پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم.
وسلم سب سے بڑھ کر محبت آپ سے کرے، آپ سے پیار کرے۔ معلوم ہوتا ہے محبت آپ سے کرنی ہے، محبت آپ سے کرنی فرض ہے۔ کتنی کرنی ہے؟ اللہ کے بعد کل کائنات سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ محبت محمد مصطفیٰ سے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ سمجھنا، محبت کام ہے دل کا۔ کس کا؟ سارے بولو، جدہ جدہ تے دل ہے وہ بولے گا۔ کس کا کام ہے؟ اللہ آپ کے دلوں کو سلامت رکھے۔ دل قائم تے بندے دا سارا جسم قائم۔ حدیث میں آتا ہے نا، وہ تو آپ نے فرمایا روحانی طور پر، فرمایا جس کا دل بیمار ہو سمجھے اس کا سارا جسم ہی بیمار ہے، پورا دین ہی بیمار ہے، دین بچتا ہی نہیں اگر دل بیمار ہو۔ اور میڈیکلی طور پہ بھی ایسے ہے، جس کا دل بیمار ہے بیچارے کا نہ ٹانگیں کس کام کی نہ ہاتھ کسی کام کے، یعنی جس طرح صحت مند بندہ ورک کر سکتا ہے وہ نہیں کرتا۔ اللہ آپ کے دلوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے سٹی کے ناظم حافظ الرحمان فیصل صاحب، آج ان کی انجیوگرافی تھی پنجاب کارڈیالوجی میں، دعا کریں اللہ ہمارے بھائی کو صحت دے، اللہ اس کو شفا دے۔ جتنے یہاں پہ روشن چہرے بیٹھے ہیں نا، کوئی ان میں سے اگر ہارٹ کا یا کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہے، ملک صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب بیٹھے، کوئی بیمار ہے اللہ شفا دے، یا اللہ سب بیماروں کو صحت دے دے۔ یا اللہ سچے نبی کی محبت کے تذکرے کر رہے ہیں، اگر تجھے قبول ہے نا اس کے وسیلے سے یا اللہ تو سب بیماروں کو صحت دے دے، شفا دے دے، تندرستی عطا کر دے۔ پیارے بھائیو توجہ کرنا، محبت کام ہے دل کا۔ اس کا یار ایک بندہ آپ سے محبت کتنی کرتا ہے، دل کا کام ہے نا، تو پتہ کیسے چلے گا وہ آپ سے محبت زیادہ کرتا ہے یا اپنے والدین سے زیادہ کرتا ہے؟ مسئلہ سمجھنا، پتہ کیسے چلے گا اس کے دل میں آپ کی محبت زیادہ ہے یا اس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے؟ وہ آپ علیہ السلام سے محبت زیادہ کرتا ہے یا اپنے دوستوں سے محبت زیادہ کرتا ہے، اپنے مولوی مفتی شیخ امام سے محبت زیادہ کرتا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ بات سیدھی سی ہے، ایک طرف بات ہے میرے نبی کی، ایک طرف بات ہے اس کے باپ کی، اس کے باپ کی بات پیغمبر کی بات کی مخالف ہے۔ اگر باپ کی بات مانے گا اس کا مطلب ہے اس کے دل میں نبی کی محبت کم ہے، باپ کی محبت زیادہ ہے۔ اور سنو مجبوری ہے، اللہ کی قسم اہل حدیث کی مجبوری ہے، میرے دل میں جو پیغمبر کی محبت ہے وہ کسی کی محبت نہیں۔ اسی سرزمین کا ایک برخودار تھا، ایک قائد تھا جسے علامہ شہید کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کی قسم ہے ہم نے کبھی دین کے معاملے میں علامہ شہید کا تذکرہ نہیں کیا، کبھی مولا میر ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ بطور دین اللہ کی قسم ہے کسی اہل حدیث سے پوچھو وہ نماز کیسے پڑھتا ہے، کہے گا میرے نبی نے پڑھی ہے۔ روزہ کیسے رکھتا ہے، میرے نبی نے رکھا ہے۔ تیری ذکر کیسے کرتا ہے، میرے نبی نے کیا ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں؟ ایک طرف پیغمبر کی بات ہے، ایک طرف ماں کی بات ہے۔ اگر پیغمبر کی چھوڑے ماں کی مانے، اللہ کی قسم اس کے دل میں پیغمبر کی محبت ہو سکتی؟ اللہ کی قسم امانت دی